الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، رفقاء، قائدین، اراکین اور کارکنان اور خواتین و حضرات، بشمول محترم امیر تحریک علامہ مسکین فیض الرحمان صاحب اور رہنما تحریک حضرت علامہ سید علی غضنفر کراروی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب، اللہ رب العزت کی اس توفیق پر اور اس کی نعمت پر کہ وہ آج ماہانہ مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں اور ماہانہ شب بیداری کی اور روحانی تربیت کی اس محفل میں حاضر ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں اور اس امر پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ حسب سابق اس مرتبہ یعنی ماہ دسمبر میں بھی الحمدللہ تعالی گوشہ درود کے تمام خدام الحاج محمد سلیم قادری اور محترم میاں ریاض قادری اور دیگر رو اقتدار صاحب اور دیگر تمام جو خدام ہیں گوشہ درود کے اور شرکاء اور اس کے حضار اور قراء اور ان سب کی کاوشوں سے اس مرتبہ اس مہینے میں 11,03,65,696 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیا گیا اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور غلاموں کے اس ہدیہ درود کو پیش کر دیا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے شرف قبول نصیب ہو۔ اور الحمدللہ تعالیٰ اب تک پڑھے گئے درود پاک کی تعداد، کل تعداد وہ بن گئی ہے 2,91,97,401 مرتبہ، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ آج کی اس گفتگو کے لیے میں جو بات جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی نسبت سے خاص نکتہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو جس قدر خوشی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کرنے پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر جمیل پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کے اوصاف اور کمالات کے بیان پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف پر، جتنی خوشی اللہ کو حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے پر ہوتی ہے، اس پوری کائنات میں اور جمیع مخلوقات و موجودات میں کسی فرد کے ذکر پر اور تعریف پر اللہ کو اس قدر خوشی نہیں ہوتی۔ جو شخص اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کا ذکر جمیل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر بے حد و حساب خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اس کے بیان کو، اس کی حمد کو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو قبول فرماتا ہے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قرب عطا کرتا ہے، قبولیت کے ساتھ مقربیت بھی عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور مخلوق میں کسی کی ثنا کو اتنا محبوب نہیں جانتا جتنا ثنائے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک بھی جو رکھا ہے وہ نام بھی سراپا حمد و ثنا رکھا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا اسم گرامی بھی یہی رکھا ہے جس کا معنی سراپا حمد و ثنا ہے۔ دو نام ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی جملہ اسماء صفاتی ہیں اور آپ کے القاب گرامی ہیں اور آپ کے صفاتی اسماء مبارکہ ہیں،
ذاتی نام دو ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اسماء مبارکہ کا ذکر دونوں کو ملا کر قرآن مجید میں 5 مرتبہ کیا ہے۔ پہلا مقام جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے ذاتی اسم پاک کا ذکر کیا ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 144 میں، جس میں ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ غزوہ احد کا کے ذکر کے سیاق میں اور سباق میں یہ آیت آئی ہے، اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ نہیں مگر سراپا اور سراسر رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ تو یہاں آقا علیہ السلام کا اسم پاک بیان کیا ہے وما محمد الا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں آپ کے اسم پاک کا ذکر فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یہاں محمد الرسول اللہ، اس آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے یہ پورا وہی ہے جو کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ جو بیان رسالت پر مشتمل ہے۔ تو یہاں دوسری مرتبہ آقا علیہ السلام کا اسم پاک محمد کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ پھر سورہ محمد خود اسی نام سے ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے قرآن مجید میں، اور اس میں ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ یہ آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور ایمان لائے اس وحی پر اور اس ہدایت پر اور اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی جو کچھ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کی زبان مبارک سے اور ان کی وساطت سے جو کچھ ملا وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی حق کی سوائے اس کے اور نہ کوئی پہچان ہے، نہ کوئی شناخت ہے، نہ کوئی معرفت ہے، نہ کوئی وجود ہے، سوائے اس کے اور کوئی معرفت اور پہچان نہیں کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق سے ملے اور ملا بس وہی حق ہے، اور جو آقا علیہ السلام کی طرف سے نہیں ملا وہ حق نہیں ہے۔ عقل و خرد خواہ کس حد تک اس کی تائید کرتی پھرے، مگر یقینی اور قطعی طور پہ حق فقط وہی ہے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا۔ اور پھر چوتھی مرتبہ سورہ احزاب میں جس کی آیت نمبر 40 ہے، یا آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بیان میں پھر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، تم میں سے کسی رجل کے بالغ مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمانے والے خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 4 مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسم محمد آیا قرآن مجید میں، اور 5ویں مرتبہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک احمد بیان کیا گیا، سورہ الصف میں آیت نمبر 6 ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے محمد کو بشارت دے رہے تھے یہ فرما کر مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد،
کہ لوگوں میں تمہیں اس رسول آخر الزماں کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جو میرے بعد آ رہے ہیں، آنے کو ہیں، اور ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کا عرضی اور دنیاوی نام بھی ظاہر کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی، چونکہ اس وقت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں تھے، لہذا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کا نام پکار رہے تھے تو وہی نام ہی پکارنا ممکن اور مناسب تھا کہ جو اس وقت جس نام سے آپ کو عالم ارواح اور عالم سماوات میں پکارا جاتا تھا، چونکہ لفظ محمد کا ظہور بھی اسی وقت ہونا تھا جب آپ کی ذات اقدس کا دنیا میں عالم بشریت میں ظہور ہونا تھا۔ تو 5 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم ذاتی سے آپ کو بلایا گیا۔ مگر ایک بات اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت کو ظاہر کرنے کا انداز یہ ہے کہ 5 مرتبہ آپ کا اسم گرامی آیا، مگر 5 مقامات پر کسی جگہ بھی اس نام سے پکارا نہیں ہے آپ کو، یا محمد یا احمد، کسی ایک جگہ بھی نہیں پکارا، ندا نہیں دی ہے اس نام سے۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت، جو کہ قرآن حضور کی امت کی رہنمائی کے لیے اترا ہے اور اتر رہا تھا، تو امت کو رہنمائی یہ دی جا رہی تھی کہ رب ہو کر بھی میں اپنے محبوب کو نام سے نہیں پکارتا، اس نام کی تم اس قدر تعظیم کرنا کہ جب بھی پکارو اور پکارنا اسی طرح القاب کے ساتھ پکارنا، جیسے پکارنے کے وقت میں نے ان کو قرآن مجید میں القاب سے پکارا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو بلانے اور پکارنے کا وقت آیا قرآن مجید میں تو فرمایا کہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، تو یا ایھا النبی کر کے پکارا لقب سے۔ یہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو یا رسول اللہ کر کے، یا نبی اللہ کر کے، یا ایھا الرسول جب اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ، یا ایھا النبی جب اللہ فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا نبی اللہ، اے نبی، برگزیدہ نبی ہے، برگزیدہ رسول، اس طرح کر کے پکارا۔ یا ایھا المزمل، اس طرح کر کے پکارا، اے کملی والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کے گھونگھٹ والے، یعنی بڑے پیار بھرے القاب کے ساتھ، یعنی شان دل ربائی کے ساتھ پکارا ہے، جس سے عظمت ٹپکے اور امت کو سلیقہ ملے۔ یہ جو اسماء گرامی آئے ہیں 5 مرتبہ، یہ بیان میں، ذکر میں آئے ہیں، پکار میں نہیں آئے۔ یہ وجہ ہے کہ امت کے لیے اس کو مستحب اور آداب میں ٹھہرایا گیا کہ جب بھی آقا علیہ السلام کو پکارا جائے تو یا محمد یا احمد کر کے نہیں، پکارنا مقصود ہو تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یعنی القاب کے ساتھ پکارا جائے۔ اور ویسے یا محمد اور یا احمد اسم پاک کو حصول برکت کے لیے کہہ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ برکت کی نیت ہو اسم پاک کی جو برکات ہیں محمد اور احمد کی، تو اس برکت کے لیے آپ نام لکھ بھی سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں۔ مگر جب براہ راست بلانا، پکارنا مقصود ہو، جیسے آدمی ایڈریس کرتا ہے، تو ایڈریس کرتے ہوئے نماز میں بھی یہی طریقہ سکھایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، القاب کے ساتھ پکارا جائے۔ یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی۔ تو میں جو بات اس وقت نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 2 نام ذاتی نام رکھے گئے، محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور دونوں کا اشتقاق حمد سے ہے، دونوں کا اشتقاق حمد سے ہے۔ حمد سے دونوں ہی ماخوذ ہیں، محمد بھی اور احمد بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اور حمد کا معنی ہے تعریف، یعنی حمد و ثنا، تعریف۔ تو گویا محمد یہ جو نام رکھا، یہ نام بھی رکھا اس لیے تاکہ اس نام کا معنی یہ ہو کہ وہ جس کی تعریف ہر زباں پر ہو، اور جو زباں اس محبوب کی تعریف نہ کرے وہ زباں ہی جل جائے، اور جس زمانے میں محبوب کی تعریف کثرت سے نہ ہو وہ زمانے کو بھی نظر بد لگ جائے، وہ زمانہ بھی آفات اور بلیات کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جس عہد اور جس دور میں محبوب کی تعریف کثرت سے نہ ہو تو زمانہ بھی
اور عہد بھی اللہ کو تبھی پیارا ہے کہ اگر اس زمانے میں کثرت سے محبوب کی تعریف ہو۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن کے مناہج میں سے منہج سب سے اعلیٰ منہج یہ ہے کہ اس زمانے کو آفات اور بلیات سے بچانے اور اللہ کے حفظ و امان میں دوبارہ کرنے کا سبیل یہ ہے کہ اس زمانے میں کثرت سے حضور کی تعریف اور حمد و ثنا کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اشاعت کی جائے، اس کو فروغ دیا جائے، اسے پھیلایا جائے۔ اگر اس عہد میں ہر زبان پر حضور کی تعریف پھر سے پہلے زمانوں کی طرح آ جائے گی تو زمانہ سارا اور عہد سارا دوبارہ آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ کا حفظ و امان اس پر وارد ہو جائے گا، نازل ہو جائے گا۔ یہ ایک راز ہے۔ جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر حمد و ثنا کثرت سے ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت بھی کثرت سے نازل ہوگی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ جس کی تعریف ہر زبان پر ہو اور جس کا ذکر ہر زمانے میں ہو، اور جس کو اول لوگ بھی جس کی تعریف کریں اور آخر لوگ بھی جس کی تعریف کریں، اور جن و انس بھی جس کی تعریف کریں اور ملائکہ بھی جس کی تعریف کریں اور مخلوق بھی جس کی تعریف کرے، اور حتیٰ کہ خالق اللہ رب العزت رب السماوات والارض وہ بھی اس کی تعریف کرے، وہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس کی تعریف کثرت سے کی جائے اور بار بار کی جائے اور بے انتہا کی جائے اور بے حد و حساب کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر، ذاتی نام، ایک کچے ذہنوں میں، ناپختہ ذہنوں میں اور بہکے ہوئے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ایک اعتراض کا، سوال کا یا ایک شبہ کا ازالہ فرما دیا ہمیشہ کے لیے کہ بعض لوگ اپنی علمی ناپختگی یا ایمان کی ناپختگی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، حضور کی تعریف بہت ہی کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں اور ہر وقت حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ خدا کا منشا یہ ہے، اس لیے تو اس نے محبوب کا نام محمد رکھا ہے، کوئی اور نام رکھ دیا ہوتا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہر وقت محبوب کی تعریف ہو۔ لفظ محمد نام رکھنے کا منشا الہی یہ ہے کہ ہر وقت تعریف ہو، ہر زبان پر تعریف ہو، ہر لمحہ تعریف ہو، ہر گوشے کی تعریف ہو، ہر پہلو کی تعریف ہو، ہر جہت کی تعریف ہو، اور محبوب کی نیری تعریف ہی تعریف ہو۔ اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا اس پر اتفاق ہے علماء امت کا کہ جتنا وہ اپنے محبوب کی تعریف سے خوش ہوتا ہے کسی کی تعریف سے خوش نہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے مکلف بنا دیا ہے امت محمدی کو اور ہر اس شخص کو جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اس کے محبوب کی تعریف کرے۔ اور یہ ایک ویسے بھی فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ آپ کو کسی سے بھی محبت ہو تو جو آپ کے محبوب کی تعریف کرے گا آپ اس سے خوش ہوں گے۔ علامہ قراروی صاحب سے پوچھ لیں، جن سے ان کو محبت ہے جو ان کی تعریف کرے گا اس سے یہ خوش ہوں گے۔ یہ منہاج القرآن کی اس تحریک اور عظیم مشن میں علامہ قراروی صاحب تا دم وفات کیوں وابستہ ہو گئے اور تا دم وفات اس عظیم تحریک کا ستون بن گئے اور اپنا جینا مرنا، زندگی، حیات، ممات سب اس تحریک کے نام کر دی۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ یہاں ان کی تعریف بہت ہوتی ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن کو وہ محبوب جانتے ہیں، یہاں بھی انہی کی تعریف ہوتی ہے اور ان کو یہ بھی محبوب جانتے ہیں، تو وہ محبت قدر مشترک بن گئی۔ مسکین فیض الرحمان صاحب صبح سرحد چھوڑ کر یہاں کیوں کوچ کر کے آ گئے اور امیر تحریک بن گئے؟ سب لوگ جو ادھر جمع ہو گئے وہ جن سے محبت تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کی تعریف یہاں بہت ہوتی ہے بس وہ اس سے منسلک ہو گئے، اور جن کو ان سے محبت نہیں ہے وہ جب سنتا ہے کہ بہت تعریف ہوتی ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔